بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تلنگانگ میڈیا پوائنٹ کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اکرم نور. ناظرین، گزشتہ دنوں سٹی ہاسپٹل تلنگانگ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک قیمتی جان کے ضیاع ہوا، اور اس میں جو لواحقین کا موقف تھا وہ تو یہ تھا کہ عملے کی جانب سے وہ انتہائی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے آنے والی قیمتی جان جو کہ ضائع ہوئی اور وہ دنیا میں صرف چند سانسیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس وقت میں موجود ہوں ان لواحقین کے پاس جو فوت ہونے والا بچہ ہے. ان کے ماموں میرے ساتھ ہے، ایک تو چاچو میرے ساتھ ہے. ان سے موقف جانتے ہیں اور موقف جان کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے جو اصل حقائق کیا ہیں، اور سٹی ہاسپٹل کا جو عملہ ہے وہ تلنگانگ کے عوام کے ساتھ کس طرح کا سلوک رواں رکھے ہوئی ہے. کیا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام ٹھیک دے رہا ہے، یا جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ اس میں غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو عارف بھائی، ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا، اور کس وقت آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارو تقریباً ہفتے کے روز 1 بجے 1:45 کے درمیان اسی ہاسپٹل گئے. اصا پرچی لئیے باقاعدہ، تو جس پرچی بنانے پرچی بچی نے نام تو لئیے اسی انٹری ہوئیے 1 بجے تو گن کے تقریباً 4 بجے تک. 1 بجے تو 2 بجے جناب جو ڈاکٹر تھی 2 والی شفٹ والی، اس نے کہا کہ میری شفٹ چینج ہوگی، کہ اگلی شفٹ والی ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گی. ٹھیک ہو گیا. 2 والی جب ڈاکٹر شفٹ والی آئی، جو بھی تھی اس نے آ کے ہمارے مریض کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. ہمارا مریض شدید تکلیف میں تھا، درد تھا. عورت کا مسئلہ ہے، عورت ہی جانتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس کے بعد جناب ایک نرس ہماری ہمدردی کے لیے وہ اوپر آئی. اس نے ان کو بولا کہ اس کی مسئلہ ہے. خیر وہ جو بھی کیا ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا. ٹریٹمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو 6 بجے کا ٹائم ہے، تقریباً ڈیلیوری کا مسئلہ ہو سکتا. لہٰذا اس میں چھوٹی سی بات کہوں گا کہ 1 بجے کے اور 2 بجے کے درمیان اگر یہ کیس ہو جاتا تو ہمارا بچہ وہ تو یقیناً بچ سکتا تھا. ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، نہ ہمارے اوپر توجہ دینے کی وجہ سے 6:15 بجے تک نہ ہو سکا. پھر انہوں نے بولا کہ 7 بجے تک تقریباً ٹائم ہے. 7 بجے بھی گزر گئے. پھر حال پٹائی کرنے کے ہماری عورتوں جو ساتھ تھی وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کے ساتھ. پھر ہماری بچی کو وہ اندر لے گئے ہیں. تقریباً 8:15 بجے انہوں نے کیس کیا ہے. 8:15 بجے جب کیس ہوا، ہمارا بچہ تقریباً چند منٹ 10 منٹ 15 منٹ فوت ہو گیا. سر اس کے بعد بچہ انہوں نے اندر لے لیا. انہوں نے نہیں دسا بچہ فوت ہو گیا یا کی ہویا. انہوں نے کہا کہ تسی ایمبولینس لے آؤ، آکسیجن والی لے آؤ. اسی لے کر آئے. انہوں نے پھر واپس کر دی. پھر لے کے آئے، پھر واپس کر دی. 2 دفعہ ہو گئی. تقریباً آدھے گھنٹے کے درمیان یہ انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کیا ہے. پھر تیسری بار انہوں نے کہا ہے تقریباً 9:30 بجے بھائی آپ ایمبولینس لے آئیں. ہم ایمبولینس لے آئے. بھائی آپ جائیں اس کو ڈاکٹر ارشد کے پاس لے جائیں، چیک کرائیں. گویا کہ بچہ اس وقت فوت ہو چکا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا بچہ، میرا بھتیجا، میری بچی چھوٹی ان کے ساتھ تھی. ایک میری ہمشیرہ تھی، بچی جی جو ہے اس کی خالہ تھی. وہ اسپتال میں لے گئے. ایمبولینس پہ ایک مر چکا ہے، اوپر بوجھ ٹو بوجھ. ٹھیک ہو گیا. ہم گئے، ارشد کا کلینک بند تھا. ہم اس کو لے گئے اپنا الخدمت اسپتال میں. ادھر گئے. انہوں نے بولا بھائی تقریباً 10 کا ٹائم تھا. ٹھیک ہے، 9:30 پونے 10 کا ٹائم تھا. انہوں نے بھائی بولا ہے کہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ بچے کو گھر سے اٹھا کر لے آئے، کسی دائی کے پاس لے کر آئے ہیں، کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ اصل بولا سر سٹی اسپتال میں سڑا کیس ہویا اے ٹائم سے نہ ہوئی مسئلہ بنا. انہوں نے کہا بچے بھائی تھے تسی آکسیجن واسطے ادھر لے جاؤ ڈاکٹر ارشد کے پاس. ارشد نہیں تھا، ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں مدد کے لیے. انہوں نے بولا کہ یہ بچہ کافی ٹائم پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فوت ہو چکا ہے. اس وقت جس وقت یہ آپ کو بتایا گیا الخدمت میں کہ یہ بچہ جو ہے وہ کافی ٹائم پہلے فوت ہو چکا، تو کیا صورتحال تھی؟ دماغ میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ سر ہمارے دماغ میں بس ایک بات آئی ہے، بھئی یار ان آدمیوں نے انسانیت کا ختم کر دیا، انسانیت کو ختم کر دیا ہے. کہ جو آدمی کا بچہ، انسان کا بچہ ایک ہاسپٹل میں دم دے چکا ہے، اس کی بھی انہوں نے ایک مثلا مذاق بنائی ہے نا. ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے کہ ان جاتی لوگ ہیں، ان کو
ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. اس دوران جو سٹی مریضہ کے ساتھ ہوا ہے کسی آدمی نے کسی ڈاکٹر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. جو انہوں نے کیا ویکنگ زیادہ ہو گئی ہے, بلیڈنگ زیادہ مسئلہ بن گیا ہے, اسی مسئلہ سارا پریشانی بن گئی. اس تو بعد جناب اسی بچے اسپتال ہی لے آئے ہیں. اس دوران 10 تو بعد نہ کسی ڈاکٹر سے نہ رابطہ کیتا, سب نمبر بند, سب نمبر سائڈ لاگن, کوئی ڈاکٹر کوئی نرس کوئی سسٹر سڑ کو نہیں آئی, سڑنا کسی بندے رابطہ نہیں کیتا. حتیٰ کہ تھلے جو ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ایمرجنسی نرسا کسی بندے نے, ایک جو سپروائزر تھا جوید اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اس نے ہماری جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی اس نے کی ہے, اللہ اس کا بھلا کرے. اس نے کہا ہے کہ یار مجھے بہت افسوس ہوا ہے, میں تمہارے ساتھ ہمدردی ہے کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا ہے, تمہارے مریض. ہم تقریباً 12 ساڑھے 12 کے درمیان کیس کی نوعیت اس حد تک پہنچ کے ہم نے درخواست لکھی ہے, صحیح رائٹ پہ لکھی ہے, جو ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہم نے وہ ہی بیان دیا ہے. اس جوید کو درخواست لے کے ایم ایس کے پاس بھیج دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ آپ کا رد عمل سوار کو ہوگا. ٹھیک ہو گیا. وہ تو سر جناب اسی واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں. بھائی تو نے مریض ڈسچارج ہو چکا, تسی بچہ گھر لے جاؤ, بچہ دفنا دو. پولیس میڈیا سب موجود تھے. جب اسی اتنے آئے ہیں سر اتنے دفتر چو گاڑی جو لیبر روم ہے, تو ڈاکٹر جو ڈیوٹی بھی تھی آپ نے اس نے کہا کہ یہ آپ کی مریض تو حالت سیریس ہے, آپ گھر لے جائیں یا اس کو بہتر ہے چکوال لے جائیں. میں نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے. میں سر ڈاکٹر ساجد صاحب سے ان کو بولا ہے بھائی یار تم ڈاکٹر صاحب سے بات کرو, وہ تو ہم سے بات نہیں کر رہی, اندر جائیں ان کو بولیں بھائی کیا مسئلہ ہے. ڈاکٹر ساجد صاحب آئے, لیبر روم میں گئے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر فرزانہ ہے یہ والا نمونہ جو بھی تھی اس کو بولا تھا, وہ سر اوپر آئی ہے, اس نے ہمارے ساتھ بات کی ہے, یہ آپ کا مریض ہمارے ساتھ کاپریٹ نہیں کر رہا ہے, یہ نہیں کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے. یہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے نا کہ مریض کے ساتھ کیسے کاپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا سر. انہوں نے کہا کہ تم چکوال لے جاؤ, اس کی ویکنس زیادہ ہو گئی ہے, پی پی کا مسئلہ بن گیا ہے, ہمارے پاس نہ بینک بلیک بینک ہے, کیا کہتے ہیں خون والا سسٹم نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اس موضوع پہ بھی اس نے نہیں بولا کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا, میں آپ سے تعزیت اور افسوس کرتی ہوں. سارے بھائی اس کے بعد کہاں پہ لے کر گئے آپ, اور ابھی جو ہے وہ مریض کیسا ہے, ان انہوں کی نے کیا ہم کو حالت؟ چکوال میں جو ہے نا لے کر گئے تھے, بولا تھا چکوال لے جاؤ, لیکن اس کو ہم نے چکوال کو ترجیح نہیں دی, ہم ہولی فیملی میں لے کر گئے. میں نے ان کو بولا کہ ابھی ہم چکوال جائیں, انہوں نے پھر ہم کو پنڈی ریفر کر دینا ہے, تو بہتر ہے کہ ہم مریض کو سیدھے. میں نے ان سے پوچھا کہ میرا مریض کی کنڈیشن کیا ہے, پنڈی جا سکتا ہے؟ انہوں نے بولا کہ میں نے ڈرپ لگا دی ہے, آپ 2-4 گھنٹے 2-3 گھنٹے آپ پہنچ سکتے ہیں. با خدا جس ٹائم ہولی فیملی میں پہنچے ہیں اس وقت سے لے کر تقریباً 24 گھنٹے سٹی بچی ایمرجنسی میں رہی ہے. 8 تو 10 بوتلیں خون کی لگی, ان نے بھائیوں نے خون دیا ہے, دوست اباب جو ہمارے تھے رشتہ دار تھے انہوں نے خون دیا ہے. سفید بوتل 2 خون کی لگی ہیں, لال بوتل لگی ہیں. سر اس تو بعد اسی مریض نو ابھی کافی بہتر ہے, لیکن اس کنڈیشن سے نہیں ہے کہ مریض اٹھ کے اپنا کوئی حالت. فی الحال مریض بیٹھتے ہوئے اللہ نے اس میں بچا لیا, بچہ تو فوت ہو گیا ہے لیکن والدہ کو رب نے بچا لیا ہے. عارف صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ والدہ کو اللہ نے بچا لیا ہے, تو ایک والدہ کے جس کا لخت جگر اس سے وہ دنیا میں آنے کے چند سیکنڈز بعد یا چند منٹس بعد ہی اس سے چھین لیا گیا, تو ان کی کیا کیفیت ہے؟ آپ کیونکہ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو ان کی کیا حالت کیا ہے؟ سر وہ پہلے تو ہم نے اس کو بتائی نہیں کیونکہ اس کی کنڈیشن ہی ایسی تھی. جب اس کو بتایا ہے تو وہ ذہنی طور پہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہے, سمجھ گئے. وہ میڈیکل جو جسے کہتا ہے نا دماغ والا سسٹم ابھی وہ درست نہیں ہے, اس کی حالت ابھی بھی اس صدمے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے. عارف صاحب, یہ جو آپ سارا واقعہ بتا رہے ہیں اس میں کیونکہ یقیناً آپ ساتھ ہوں گے, تو آج اسی واقعے پہ ایک جو ہے وہ سٹی ہاسپٹل کی جانب سے جو ہے ایک موقف جاری کیا گیا, جس میں لوائقین وہ غالباً آپ کے رشتہ دار ہی ہیں, تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے یا دیگر عملے نے کوئی غفلت نہیں کی, اور یہ جو جتنا معاملہ ہے یہ سارا وہ بس اللہ کی مرضی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں اس حوالے سے یہ کہنا کہ
اس سے پہلے ڈاکٹر طیب صاحب جو ایم ایس ہیں، انہوں نے سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا۔ اس کے بعد اے سی صاحب نے ہم کو بلایا ہے، ڈاکٹر کو بھی بلایا ہے، ایم ایس بھی ساتھ تھے، ڈاکٹر بلال بھی تھا۔ ان کو جو بھی موقف ہوا، فیصلہ انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہے، وہ اے سی صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان گزر دے۔ انہوں نے ایک سیٹ کے ہٹ کے، ایک اپنا عہدے سے چھوڑ کے، ہم ایک انسانیت کے ناطے کیس کو ہینڈل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے اے سی کے دفتر کے آؤٹ ہونے کے بعد مخالفین نے جو جس بھی عملے کے آدمی نے ان کو ورگلایا یا خود آئے ہیں، سر اس بات پہ بھی انشاءاللہ میں جلد ان کو پیش کروں گا۔ نہیں، ان کا جو موقف ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جو کہا ہے وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں یا غلط؟ سر ان کا ثبوت میرے پاس ہے، 9 ماہ سے علاج ہم کرا رہے ہیں، 6 مہینے سے بچی ہمارے پاس ہے، نچاکی کی صورت میں بچی کا کیس ان کی جتنا بھی خرچہ ہے اس کے بڑے بھائی ضمیر نے کیا ہے، فوج میں ملازم ہے، اس کا اپنا ذاتی پیمنٹ کہ اس نے جو ہے خرچہ کیا ہے، پنڈی لے کر گیا ہے یا جتنا بھی کیس بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر میرے پاس پورا پروف ہے ماشاءاللہ، بچی ابھی میرے گھر ہے، جنازے پہ نہ وہ آئے ہیں، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے۔ ہم نے ان کے لواقین کو بتایا تھا کہ بچہ آپ کا فوت ہو گیا ہے۔ جب کیس ڈلیوری ٹائم تھا نا سر، اس وقت بھی اس کا والد موجود ہے۔ آپ یہ جو کیمرے لگے نا اسپتالوں میں، شک نکال لیں، میرے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صدیق اس کا نام ہے، یہ اس ویڈیو پہ موجود ہے۔ یہ جو میڈیا والے چاڑ رہے ہیں نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں کو بولے کہ جائیں ادھر ویڈیو نکالیں اور دیکھیں کہ اس وقت انسانیت کے ساتھ کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے سر۔ عارف صاحب چلیے، یہ تو معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر دے اور ہو گیا، تو اب اس سارے معاملے کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور آپ یہ جو اپلیکیشنیں وغیرہ یہ سارا دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا امید ہے کہ اس کے بعد کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ سر انشاءاللہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے انصاف چاہیے اعلیٰ کام سے۔ جو محکمہ ہیلتھ کے لوگ ہیں، جتنے بھی افسران بیٹھے ہیں، میڈم جو ہے قرۃ العین صاحب، اے سی صاحب، تارے جو ہے ڈاکٹر احمد صاحب، کیا نام اس کا، ڈاکٹر طیب صاحب، ہم پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، فیصلہ انشاءاللہ میرٹ میں آئے گا، اور انشاءاللہ میں فیصلے کی اینڈ پہ جاؤں۔ آپ کا ساتھ رہا نا، اللہ کا ساتھ رہا، میں آپ کو سب دنیا والوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں کسی انا یا کسی دشمنی کسی ڈاکٹر یا کسی آدمی کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں ایک انسانیت کا قتل ہوا ہے اس سٹی اسپتال میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خاص کر لیبر روم میں، یہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے نا، یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں، یہ جو کسائی والا کام کر رہے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ بس آنے والے جو سٹی جتنی بھی ہمشیراں، باجیاں، دیاں، بہناں، انہوں کے ساتھ بجا، بس اللہ انہوں نے عزت محفوظ رکھے، اللہ پاک انہوں نے بچہ سے دے وے، کہ اللہ پاک آنے والے بچے اللہ پاک انہوں سے دے۔ سر غریب آدمی ادھر جاتا ہے، پیسے والا آدمی نہیں جاتا، اور غریب کے ساتھ یہ کھیل بال کھیلا جائے نا سر، کہ بچہ فوت ہو گیا آپ ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، یہ انسانیت کا کوئی تقاضا تو نہیں ہے سر۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس میڈم سے پوچھتا ہوں جس میڈم نے بچہ ہمارے ساتھ ہمارے حوالے کیا کہ لے جاؤ ادھر لے جاؤ، دیکھو نا سر، وہ بھی تو ایک ماں ہے نا، اس کی بھی تو بچے ہیں نا، اگر اس کے بچے کے ساتھ ہوتا یا کسی اعلیٰ افسران کے بیٹی کے ساتھ یہ ہوتا، وہ اس کا کیا رد عمل لیتی؟ میں کوئی سیاسی گفتگو یا کوئی اپنی پاپولر ہونے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے وہ آواز اٹھائے، جو غلط کر رہا ہے اس کو انجام پر شکریہ۔ عارف بھائی، واقعی جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً ڈاکٹرز جو ہیں وہ معاشرے میں ایک مسیحا کی حیثیت رکھتے ہیں،
اور اگر وہی مسیح جلال کا روپ دھار رہے تو یقیناً معاشرے کی بگاڑ اور جو زندگیاں ہیں وہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں. یقیناً یہ معاملہ ابھی تک تحقیق طلب ہے اور ادارے یا جو متعلقہ حکام ہیں اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے اور یہ بھی اسپیشلی پر امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اور یقیناً جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا.